اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. واعلم ان هذا التغیر ينقسم الى قسمین لفظی و تقدیری. فاما اللفظی ہوا، بات ہماری چل رہی تھی اعراب کے حوالے سے، اور اعراب کی تعریف میں انہوں نے ذکر کیا کہ اعراب یعنی اظہار، ابانہ، ٹھیک ہے، اور یہ تو لغوی معنی ہے. اصطلاح میں اعراب کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ کلمے کے آخر کا عامل کی وجہ سے تبدیل ہونا، اور یہ جو حالتیں اس کی بدلتی ہیں، اس سے کہا کہ حالت بدلنے سے مراد کیا ہے؟ حالت کو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی مرفوع ہو، کبھی منصوب ہو، اور کبھی جو کیا ہے مجرور ہو، مجزوم ہو جائے. بات انشاءاللہ آج یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو اعراب ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. یہ اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے اور یہ اعراب کبھی تقدیری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے مثال کے ساتھ انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ اعراب جو ہے وہ کیسے بدلتا ہے. کہا تھا جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، ہے نا. تو آخر میں جو دال کے اوپر جو اعراب کبھی ضمہ کی صورت میں ہے، کبھی فتحہ کی صورت میں، کبھی کسرہ کی صورت میں، اسی کو جو ہے تغیر اعراب کہتے ہیں. تو آج یہ بات بتانے لگے کہ یہ جو اعراب ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یہ اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی تقدیری ہوتا ہے. لفظی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا لفظی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ میں آپ کو یہ دکھائی دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے یہ گزر چکا ہے. جاء زید، دال کے اوپر باقاعدہ آپ کو ضمہ جو دکھائی دے رہا ہے نا. اور رأیت زیدن مررت بزیدن میں کہیں پہ نصب اور کہیں پہ جر آپ کو دکھائی دے رہا ہے. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تقدیری ہوتا ہے. یعنی کیا تقدیر کہتے ہیں؟ مقدر میں چھپ جانے کو، پوشیدہ ہونے کو. یہ کبھی کبھی اعراب جو کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. اب یہ مقدر کیوں ہوتا ہے؟ تو کہا اس مقدر ہونے کی بھی وجوہات ہیں. کبھی کبھی یہ مقدر ہوتا ہے تعذر کی وجہ سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ معذور ہیں، آپ اس کو اظہار ہی نہیں کر سکتے، چاہ کے بھی اظہار نہیں کر سکتے. جیسے مثلا جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ. اب یہ جو الف مقصورہ ہے آخر میں، اس پر جو ہے حرکت کوئی ظاہر نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر کیا کہیں گے کہ جاء موسیٰ، جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، موسیٰ مرفوع فاعل مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ المقدرہ علی آخرہ منع من ظہورہ التعذر. تو یہ جو ضمہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے آخر میں موسیٰ پہ، کیوں؟ کہا اس لیے کہ تعذر ہے، یہاں پر معذور ہے، آپ اس کو ظاہر کر بھی نہیں سکتے. واضح انشاءاللہ. پھر کبھی کبھی یہ ثقل ہوتا ہے کہ نہیں ظاہر تو کر سکتے ہیں، جیسے جاء القاضیو کہہ سکتے ہیں، مگر کیا یہ زبان پہ بولنے میں ثقیل ہے. ٹھیک ہے، اور عرب جو ہے وہ عرب کیا بلکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ بولنے میں ہمیشہ چاہتا ہے کہ مطلب آسانی برتے. بات انشاءاللہ اس لیے جو کیا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. چنانچہ یہ نہیں کہا جاتا ہے جاء القاضیو، بلکہ جاء القاضی. تو القاضی کا اعراب کیا کریں گے؟ فاعل مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ علی آخرہ منع من ظہورہ الثقل. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے ہے آپ کو کبھی کبھی یہ جو کیا ہوتا ہے مجانست بھی جو ہوتی ہے وہ معنی ہوتی ہے ظاہر ہونے کے. جیسے کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں جاء غلامی. ٹھیک ہے، جاء غلامی، جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، غلامی کا اعراب کیا کریں گے؟ غلام، ٹھیک ہے، مضاف اور یا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، پھر جو کیا ہے غلام کو پہلے فاعل کہہ لیجئے، فاعل ہے، ٹھیک ہے، پھر آخر میں کہیے گا مضاف. فاعل ہے مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ، ٹھیک ہے، ضمہ، اور وہ جو ہے کوئی ظاہر نہیں ہے. کیوں؟ منع من ظہورہ کیا ہے؟ المجانسہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یا اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے. اس میں یہ غلاموں تھا، مگر یا کے ہونے کی وجہ سے وہ مکسور ہو گیا ہے. تو یہ تین وجوہات ہوتی ہیں کسی اعراب کے مقدر ہونے کے، پوشیدہ ہونے کے. بس یہی آج کا درس کا سنیے. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّغَيُّرُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ. یہ جو تغیر ہے، تو یہ جو تبدیلی ہے کس میں؟ اعراب میں. کبھی ضمہ، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ. تو کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ کیا ہے؟ کبھی لفظی ہے اور کبھی تقدیری ہے. فَأَمَّا اللَّفْظِ فَهُوَ مَا لَا يُمْنَعُ مِنَ النُّطْقِ بِهَا مَانِعٌ كَمَا رَأَيْتَ فِي حَرَكَاتِ الدَّالِ مِن مُحَمَّد وحرکات الراء فی من یسافر. ٹھیک ہے، کرے کہ لفظی کسے کہتے ہیں؟ لفظی وہ اعراب لفظی وہ کہ جس کے نطق میں کوئی چیز مانے نہ ہو.
جیسا کہ آپ اس سے پہلے ہے نا زیدن کی جو مثال ہم نے دی تھی اس میں آپ نے دیکھا آپ کہیں پہ کہتے ہیں زیدن، کہیں زیدن، کہیں پہ زیدین، کوئی چیز معنی بھی نہیں تھی. اس طریقے سے جو یسافر کی بات ہم نے کی تھی، یسافر ابراہیم کہا تھا، ٹھیک ہے. انا زید کیا تھا، لن یسافر ابراہیم. تو یہاں پر کیا تھا، دیکھیے یہاں پر آپ نے وہ فتح کو نصب کو جو کیا ہے ظاہر کیا تھا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ لفظی وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اظہار کرنے میں آپ کو کوئی چیز مانے نہ ہو، بخلاف کس کے، تقدیری کے. وَأَمَّا تقدیری فَهُوَ مَا يُمْنَعُ مِنَ التَّلَفُّظِ بِهِ مَانِعٌ. لیکن تقدیری کون ہوتا ہے، تقدیری وہ کہ جہاں پر اعراب کے ظاہر کرنے سے کوئی چیز جو کیا ہو، مانع ہو. ٹھیک ہے. اب وہ معنی کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، سنیے. من بیانی کے بتا رہے ہیں. من تعذر، کبھی کبھی یہ معنی کیا ہے، تعذر ہو سکتا ہے، یعنی آپ معذور ہیں، آپ چاہ کر بھی ظاہر نہیں کر سکتے. آپ موسیٰ کے اوپر اعراب کو ظاہر کیجیے، ضمے کو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے استثقال، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ لفظ پہ ظاہر کرنا اعراب کا کیا ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. او مناسبہ، یا پھر جو کیا ہے مناسبت کی وجہ سے کبھی کبھی آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتا ہے، الف اپنے ما قبل فتحہ، اور واو اپنے ما قبل جو کیا ہے ضمہ چاہتا ہے. اسی کو بس مثالوں کے ذریعے واضح کریں. سنیے. تقول یدعو الفتح، یدعو الفتح والقاضی وغلامی. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پہ مثال کیا کریں، فیدعو جو کہ فعل مضارع ہے، کیا ہے، فعل مضارع مرفوع، ٹھیک ہے، لتجردہ من الناصب والجازم. اب اس سب سے پہلے یدعو کا اعراب کر رہا ہے. یدعو کیا فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ہے. اچھا مرفوع کیوں ہے، مرفوع کیوں ہے، کہا مرفوع اس لیے ہے کہ چونکہ مجرد ہے ناصب و جازم سے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کہ الفتح جوان کے معنی میں آتا ہے، لا فتح الا علی. ٹھیک ہے. فتح یہ جو کیا ہے مرفوع ہے، لکونی فاعلن، چونکہ فتح جو کیا ہے یہاں پر فاعل ہے ان شاء اللہ. والقاضی وغلامی، یہ جو دونوں ہیں یہ عطف ہے کس کے اوپر، فتح کے اوپر، یعنی یہ بھی مرفوع ہیں، کیونکہ عطف و معطوف دونوں ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں. مرفوعان کیوں، لأنہما معطوفان علی الفاعل المرفوع، اس لیے کہ یہ دونوں عطف ہیں کس کے اوپر، فاعل مرفوع کے اوپر. ولیکن ضمہ لا تظہر فی اواخر هذه الکلمات الثلاثہ، لیکن ضمہ جو ہے ان تینوں کلمات ثلاثہ کے آخر میں ظاہر نہیں ہوا. کون تینوں کلمات، فتح، قاضی اور غلامی. مگر ہر ایک کی وجہ ایک نہیں ہے، ہر ایک میں دیکھیں گا وجہ بھی جو کیا ہے الگ الگ ہے. سنیے. کیوں، لتعذرها فی الفتح، جہاں تک فتح کی بات ہے کہ فتح میں ضمہ کیوں نہیں ظاہر ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر معذور ہیں، آپ ظاہر چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وثقلها فی یدعو وفی القاضی افن، اور جو یدعو ہے اس میں کیا ہے، یدعو اگر کہیں گے تو یہ کیا ہے مشکل ہے، تھوڑا سا ثقیل ہوگا. اور وفی القاضی، اور اس سے قاضی میں بھی کیا ہے، قاضیو اگر کہیں گے تو یہ بھی ثقیل ہوگا. ٹھیک ہے. ولاجل مناسبت یا المتکلم فی غلامی، غلامی بھی مرفوع ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں پر ضمہ آپ ظاہر نہیں کریں گے. کیوں، اس لیے کہ ضمہ جو تھا ہاں وہ بدل گیا ہے کسرے میں. کیوں، اس لیے کہ یا اپنے ما قبل ضمہ نہیں چاہتا ہے. غلامی نہیں بول سکتے تھے آپ، غلامی ہی کہیں گے. فتکون ضمہ مقدرہ علی آخر الکلمہ منع من ظہورها التعذر او الثقل او اشتغال المحل بحرکت المناسبہ. واضح انشاءاللہ. تو ایک بات یاد رہے کہ اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جو ہے وہ اعراب کیجئے، مثلا کس کا، اس میں سے آپ اعراب کیجئے جاء غلامی کا. کیا ہے اعراب، یعنی اعراب نہیں ترکیب. جاء غلامی، جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور غلامی جو ہے فاعل رہے گا، مضاف مضاف ملے گا. پورا جو بولیے فاعل ہے. کیوں فاعل ہے، پورا اعراب جو ہونے سے نمبر کٹ جاتا ہے امتحان میں. فاعل مرفوع، تو مرفوع ہے تو مرفوع کی علامت کیا ہے، ہاں ضمہ تقدیر ہے. تو کیا ہوگا، کیا کہیں گے اس کے اعراب میں، اس کے اعراب میں ضمہ رہے گا. ہاں مرفوع و علامت رفعہ الضمہ. ٹھیک ہے. الضمہ المقدرہ علی المیم منع من ظہورها المناسبہ.
ارے یاد رہے. تو بات یہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں غلامی کا اعراب مبنی کرتے ہیں. یہ مبنی نہیں ہے، یہ مورب ہے. غلام مبنی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. بس یہ مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ کسرہ اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے، یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتا ہے، اس لیے یہ غلاموں سے غلامی ہے. ورنہ اگر یہ یا نہ ہوتا تو اب جا غلاموں رأیت غلاموں مرت بھی غلام کہہ سکتے ہیں. غلاموں کو مبنی تھوڑی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. اس کو یاد رکھیے گا. ایک پریکٹیکل درس ہونا چاہیے اس کے ترکیب کے لیے، وہ ہے انشاءاللہ دیکھنے کے لیے موقع ملا ہے. اس میں جو ہے پریکٹیکل بورڈ پہ جو ہے وہ ترکیب کرائیں گے، تو جملے لکھیں گے اور عربی حساب سے. وہ انڈیا والا نہیں. انڈیا میں کیا کرتے ہیں، جا زیدن میں کیا، جا فعل زیدن فاعل ختم ہو گیا. یہ ترکیب نہیں. جہاں تو کہیں تو جہاں فعل ماضی مبنی علی الفتح، یہ مطلب پورا صیغہ ہوتا ہے. اگر اس صیغے کو آپ کو جاننا ہے تو جو اجرومیہ پرانی والی تھی اس میں ہے، جو آپ جملے کرائے تھے اس میں ہوگا، اور اس سے زیادہ بہتر قطع النداء میں ہے. ٹھیک ہے، سنیے. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامی. ٹھیک ہے. وتقول ان الفتى وغلامی لفائزان، کہ بے شک جوان اور جو ہے وہ میرا غلام، یہ دونوں جو کہیں کامیاب. وتقول مررت بالفتى وغلامی والقاضی. مثال دی ہے ہر ایک کی. اس کی ایک پہلی والی مثال جو ہے وہ اس کی ضمہ کی، دوسری مثال دیتا ہے نصب کی، اور تیسری مثال دیتا ہے جر کی. سنیے. فما كان آخره الفا لازمۃ تقدر علیہ جمیع حرکات التعجب. بس ان میں سے، ان مثالوں میں سے جس کے آخر میں الف ہو. کس میں آخر میں الف ہے؟ فتح میں موسیٰ میں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ الف ہے، جس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. دو قسمیں ہیں، ایک الف مقصورہ، ایک الف ممدودہ ہے. الف ممدودہ یعنی جیسے خضرا، صحرا، جو آخر میں حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو فما کان آخرہ الفا لازمہ، وہ کہ جس کے آخر میں لازم ہے کہ الف ہی ہو. ٹھیک ہے، جس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. تو کیا ہوگا اس میں؟ تقدر علیہ جمیع الحرکات، اس پہ ضمہ بھی مقدر ہوگا. ٹھیک ہے، اس پہ فتحہ بھی مقدر اور کسرہ بھی، تینوں کی تینوں حرکات جو ہیں مقدر ہوں گے. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ آپ سبب یہ بتائیں گے، منع من ظہورہ التعذر. ان شاء اللہ. وَيُسَمَّى الْاسْمُ الْمُنْتَهَى بِالْأَلِفِ مَقْصُورًا، اور وہ اسم کہ جس کے آخر میں الف ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مقابلے میں اس کے الف ممدودہ کے، اس کے آخر میں حمزہ ہوتا ہے، حمزہ والا. مثل الفتح والعصا والحجا والرحا والرضا. ٹھیک ہے، یہ مثالیں ہیں. یہ سب کے سب جو کہ الف مقصورہ کی مثالیں ہیں. اب اگر آپ سے پوچھا جائے مررت بالفتح کا اعراب کیجیے، تو کیا کریں گے؟ جی، مررت بالفتح پھر آپ کیا کریں گے؟ مررت بالفتح کا اعراب کریں. فتح نہیں، فتح. لا فتح الا علی لا سیف نہیں، میں گزرا جوان کے پاس سے. تو کیا مطلب پورا اعراب سیدھا بتائیے. مررت تو کیا ہے؟ صرف الماضی ہے. مررتو، ہاں بولیے. مررتو جو ہے فعل و فاعل، فعل ماضی، تو جو اس میں جو ہے فاعل ہے مبنی علی. صیغہ بتائیے، صیغہ یہاں کا نہیں آتا جی، اب نئے ہیں نہیں معلوم. مررتو کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی علی السکون. ٹھیک ہے، مبنی علی السکون کیوں ہے؟ لاتصالہ بضمیر رفع المتحرک، چونکہ یہ تا جو ہے ضمیر ہے، اور ضمیر کون؟ ضمیر رفع ہے، اور حرکت اس کے اوپر آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک وجہ ہوتی ہے کہ فعل ماضی مبنی علی السکون کب ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں فعل ماضی مبنی علی السکون اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ضمیر رفع متحرک سے مل جائے. تو یہاں پر دیکھیں مررت کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بضمیر رفع المتحرک. اور پھر تا کا یہاں پر تا کیا ہے؟ تا فاعل. ٹھیک ہے، تا ضمیر مبنی علی الضم. ٹھیک ہے، اور جو کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے، بات ان شاء اللہ. اور مررت ہو گیا. بالفتح با حرف جر
الفتح مجرور و علامۃ جرہ الکسرہ المقدرہ علی آخرہ منع من ظہورہ التحول. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بالفتح جو کیا ہے فتح مجرور ہے, علامت جر اس کا کیا ہے کسرہ ہے جو کہ مقدر ہے اس کے آخر میں تعذر کی وجہ سے. مطلب زیادہ بات ہو رہی ہے کیا کروں ہاں تو یہ درس ہو جائے اس بات میں ٹھیک ہے بات ہے ان شاء اللہ. وما كان آخرہ یاء لازمہ تقدر علیہ ضمہ والکسرہ للثقل. ٹھیک ہے, اور وہ کلمہ کہ جس کے آخر میں کیا ہو یاء لازمہ ہو, ٹھیک ہے, یا ہوتی ہے اس کے آخر میں, جیسے قاضی, ٹھیک ہے, داعی, غازی, مثال دیں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں تقدر والے ضم بالفتح, اس پر ضمہ اور کسرہ جو ہے کیا ہے یہ مقدر ہوتے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے یعنی فتحہ ظاہر ہو جاتا ہے. اچھا یہ کیوں ظاہر ہو جاتے ہیں کیوں مقدر ہوتے ہیں چونکہ اگر آپ ضمہ اور کسرہ کو ظاہر کیجیے تو ثقیل ہوگا یہ. وہ یسمى الاسم منتهى بالياء منقوصا, اور وہ اسم کے جس کے آخر میں یا ہوتا ہے یا پہ ختم ہوتا ہے اسے اس میں منفوس کہتے ہیں. واضح چلیں وتظهر عليه الفتحة لخفتها. آپ نے کہا کہ اس پہ ضمہ اور کسرہ جو کیا ہیں ظاہر نہیں ہوں گے مقدر ہوں گے تو فتح ظاہر ہو جائے گا. فتح کیوں ظاہر کیونکہ فتح خفیف ہے بولنے میں بہت آسان ہوتا ہے. نحو القاضی والداعی والغازی والساعی الآتی الرامی. معنی سب کو معلوم ہے, قاضی قضاوت کرنے والا, داعی دعوت دینے والا, غازی جنگ کرنے والا, ہاں, والساعی کوشش کرنے والا, آتی آنے والا, رامی کیا ہے تیر پھینکنے والا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے تو اب اس میں ایک مثال لے لیجیے. مثلا جیسے اگر ہم یہ کہیں مرر تو بالقاضی, ٹھیک ہے, تو کیا کہیں گے, کیا اعراب ہوگا؟ صرف قاضی کا اعراب کر لیجیے, مرر تو کر چکی ہے اس سے. قاضی کا اعراب کیسے کریں گے؟ قاضی کا اعراب جو ہے تبدیل میں رہے گا. با حرف جر قاضی مجرور, حرف جر کے ذریعے سے مجرور, وہ علامت جرہ الکسرہ, ٹھیک ہے, منع من ظہورہ الثقل. ٹھیک ہے, منع من ظہورہ, یعنی یہ جو کسرہ ہے اس کے اوپر یہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ثقل ہے. ٹھیک ہے, اسی کے بجائے رأیت القاضی, اب یہاں پر رأیت القاضی نہیں کہیں گے آپ کیونکہ رأیت فعل فاعل ہے, یا قاضی مفعول ہے منصوب ہوگا, تو اب رأیت القاضی. جاء القاضی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ نہیں جائے گا. ما كان مضافا الى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها بالمناسبه. بات دیکھیے, بات وہی بس خالی مثالوں سے آپ کو سمجھا رہے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہے ہیں. جو اس اوپر میں پڑھا تھا وہی چیزیں ہیں, بس مثال تکرار کریں تاکہ آپ بات واضح ہو جائے. اب دیکھیں وہ کہ جو مضاف ہو کس کی طرف, یا متکلم کی طرف. غلامی یعنی میرا غلام, تو یا متکلم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مضاف ہے, غلام مضاف اور مضاف یا جو کیا ہے مضاف الیہ. تو کہنے کہ وہ کہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس پہ کیا کریں گے, اس پر بھی تمام کے تمام حرکات کو ضمہ فتحہ کسرہ کو کیا کیا جائے گا, مقدر کیا جائے گا. کیوں؟ للمناسبہ. تو یہاں پر آپ سب کیا بتائیں گے کہ مناسبت کی وجہ سے. نہ غلامی و کتابی و صدیقی یعنی میرا دوست, و ابی میرا باپ, و استادی میرا استاد. ٹھیک ہے. تو اب جیسے یہ کہتے ہیں, سنیے گا مثال کے طور پر آپ اس کا اعراب کیجیے. کیا مثلا جاء ابی, کیا اعراب کریں گے؟ جاء ابی تو کون اکیلے ہیں. اچھا اکیلے ہیں, یہ بھی کبھی بات نہیں, بس ختم کریں. جی جا ابھی پہلے جا کا یاد کر لیں. جا کیا؟ ہاں فعل ماضی مورب مبنی, مبنی, فعل ماضی پورا مبنی ہے. جا فعل ماضی مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے. ابھی مضاف اب مضاف اب یا مضاف مضاف. ٹھیک ہے. پھر ہو گیا ختم.
اب جہاں فعل ہے، فعل بنا فاعل تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. فعل کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام ہو اور اس کا کوئی اگر یہ ممکن ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر وہ جو منکر خدا ہیں وہ ان کو حجت مل جائے گی ٹھیک ہے. ہم خدا کے موجود ہونے پہ ہی دلیل دیتے ہیں. جہاں جو ہے یہ فعل ماضی اور مبنی پر فتح اور اب جو ہے مضاف ہو گیا، یہ جو ہے مضاف لکھن کے لیے اس کو بھی فائل بنا. تو فاعل مرفوع، اب یہ اصل ہم یہ سیکھا چاہ رہے ہیں کہ فاعل، اب فاعل مرفوع علامۃ رفعہ کیا ہوتا ہے؟ ضمہ المقدرہ علی آخرہ منع من ظہورہ المناسبہ. ٹھیک ہے. تو اب جہاں ابن آپ نے نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اب کے بعد جو کیا ہے یا آ گیا اور یا اپنے ماقبل جو کیا ہے کسرہ بس ان شاء اللہ. تو اس کو پہلے پڑھیے گا اور غور کیجیے گا اس پہ، اور جیسا کہا کہ وہ مل جائیں گے آپ کو ان کی کتاب جو ہے نا وہ اب جو اجرومیہ اس کو بھی اٹھا کے ڈائیے تو اس میں صیغے وغیرہ لکھے ہیں. نہیں وہ تو میں گھر سے لکھ کے بھیجوں گا ابھی اگلا درس سے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.